زمانے کا امام ہوا. آئیے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے بھیجا اپنے رسول کو. یہ ماہ ربیع الاول شریف جو ہے اس کا ہر دن کائنات کے ہر دن سے افضل ہے. اس کی ہر رات کائنات کی ہر رات سے افضل ہے. کیوں نہ افضل ہو؟ اس لیے افضل ہے کہ یہ سورج کو روشنی ملی, چاند کو چاندنی ملی, ستاروں کو کہکشاں ملی. یہ سب کچھ نالین مصطفیٰ کا تصرف ہے اور نالین مصطفیٰ کے تصدق سے ہے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے گا. اب انہوں نے عظمت کا اقرار نہیں کیا, اس نے عظمت کا اقرار کیا ہے. اللہ نے عزت دے دی ہے, اللہ نے مقام دے دیا ہے. اب رب فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا, ایسے ہی نہیں بھیجا, میں نے سجا کے بھیجا. سجایا کیسا ہے؟ چہرہ ہے تو والضحیٰ ہے, زلفیں ہیں تو واللیل ہے, چہرہ ہے تو یاسین ہے, پیشانی ہے تو والفجر ہے, سینہ ہے علم نشرہ ہے, زمانہ ہے والعصر ہے. خیر کثیر ہے ابن عطین ہے, ذکر کبیر ہے, ورفعنا لک ذکرک ہے, قدم ہے تو لا اقسم بہذا البلد ہے. اب اللہ نے جب اس حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر, راحت العاشقین بنا کر, مراد المشتاقین بنا کر, شمس عارفین بنا کر, سراج الصالحین بنا کر, مصباح المقربین بنا کر بھیجا, تو رب نے خود فرمایا میں نے بھیجا ہی نہیں, میں نے سجا کر بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آج ہمیں کہا جاتا ہے تم میلاد کا ذکر کرتے ہو, نبی کی عظمت بیان کرتے ہو. کیوں نہ کی جائے؟ یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. میرے رب نے کہیں بھی, اور چونکہ میرا موضوع میلاد نہیں, میرے رب نے کہیں بھی میرے نبی کا صرف میلاد بیان نہیں کیا. میلاد بیان کرنے سے پہلے میرے نبی کی عظمت بیان کی ہے. اب اسی بات کو دہراتے ہوئے اللہ عظمت رسول بیان کرے. فتویٰ نہیں, اللہ ہے. یہاں امتی عظمت مصطفیٰ بیان کرے. اور کیوں نہ کرے, کیوں نہ کرے؟ کسی مرید کو مرید نہیں کہا جاتا جب تک اپنے شیخ کی تعریف نہ کرے. کسی شاگرد کو شاگرد نہیں کہا جاتا جب تک اپنے استاد کی تعریف نہ کرے. کسی مقتدی کو مقتدی نہیں کہا جاتا جب تک امام کی تعریف نہ کرے. ہمارا مزاج خیر الٹ ہے, لیکن میں بڑا تکڑا امام ہوں. میں اس بات کا قائل ہی نہیں کہ مقتدی کی بات سنی جائے, امام کی بات سنی جائے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہندو سے پوچھو وہ رام چندر کی تعریف کرتے تھکتا نہیں. نہ جانے لوگ کیسے مسلمان ہیں. ہندو سے پوچھو رام چندر کی تعریف کرتے تھکتا نہیں. یہودی سے پوچھو موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات گنواتا تھکتا نہیں, حالانکہ محدود چند معجزات ہیں. اور کسی عیسائی سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنواتا تھکتا نہیں. ہم الحمدللہ تعالی ہر نبی کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں, ہر نبی کی عظمت کو مانتے ہیں. لیکن تیسرا پارہ اٹھاؤ, اس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ ہم نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. 1,24,000 میں سے 313 کو فضیلت دی ہے. 313 میں سے 5 اولو العزم رسولوں کو فضیلت دی ہے. ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے میرے مصطفیٰ کو فضیلت دی ہے. اب آئیے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے رسول کو بھیجا ہے, سجا کے بھیجا ہے, شاہد بنا کر بھیجا ہے, مبشر بنا کر بھیجا ہے, نذیر بنا کر بھیجا ہے. یا اللہ بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. سجا کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم ایمان لاؤ. صرف اللہ پر ہی نہیں, صرف اللہ پر ہی نہیں. قرآن پیش کر رہا ہوں, ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اللہ پر نہیں ایمان لانا, وَرَسُولِهِ, اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اب جب بندے نے کلمہ پڑھا, ایمان لایا, تو قاری صاحب نے کہا چل مسجد میں نماز پڑھ. نہیں یار سمجھے, یا بات ہی نہیں سمجھے. رب یہ بات نہیں کہہ رہا پہلے. بھئی 2 چیزیں, ایک ہوتی ہے حیثیت اول, ایک ہوتی ہے حیثیت ثانی.
عبادت کو رب نے قرآن میں ثانوی حیثیت دی ہے۔ اب جب تم ایمان لاؤ، ایمان لا چکو، تو سلطانی صاحب کہیں یا یزدانی صاحب کہیں، اس بات کو چھوڑ، پہلے سن میرا رب کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اس رسول کی تعظیم کر، توقیر کر، پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے کیا کر؟ تعظیم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اور کیوں نہ بیان کی جائے میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی عظمت دنیا داری کا تقاضا ہے۔ دنیا دار احباب بیٹھے ہو، دنیا داری کا تقاضا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں میں ایسی کوالٹی پائی جاتی ہے کہ بلا رنگ و نسل، بلا مذہب، اس کی تعریف کرنا مجبوری ہے، اس کی تعریف کرنا مجبوری ہے۔ بھئی حسن ہے، بندہ سونا ہے، مسلمان بھی تعریف کرتا ہے، عیسائی بھی تعریف کرتا ہے، غریب بھی تعریف کرتا ہے، امیر بھی تعریف کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ تم امتی ہو تو اس لیے عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان ہمارے جتنے گزرے ہیں، ان کی تعریف کرنا، ان کی بائیو کیمسٹری فزکس کا مطالعہ کرنا، اس کو جانچنا پرکھنا ہر مذہب کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے ہے۔ یہ ہمارے بسرا صاحب وہاں ایئر سیال کے جو ہے وہ انچارج ہیں، یہ آنر ہے، تو اس بات کا اقرار کرنا مجھ پہ بھی لازم ہے، آپ پر، دوسروں پر، تیسروں پر۔ اگر کوئی منع کرے تو کیا ان کے عہدے میں فرق آئے گا؟ بھئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جو اقرار کرے گا تو ان کو اچھا لگے گا۔ بولو نا یار، ان کو اچھا لگے گا نا، اور پھر یہ ان کے ساتھ جانچ اس کی جو ہے تعلق بن جائے گا۔ یہ کہیں کہ چل یار اب اس کو آج میرے متعلقہ کام پڑ گیا ہے، تو اب تعلق تو کس کے ساتھ ہے، مجھے اچھا بھی کہتا ہے تو اس کا کام کر دیا جائے۔ تعلق کیسے بنا؟ تعریف کی وجہ سے۔ تعریف کس وجہ سے؟ ان کے عہدے کی وجہ سے۔ عہدہ کس وجہ سے؟ ان کی کوالٹی کی وجہ سے۔ اب اللہ رب العزت نے میرے نبی کو وہ عظمت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی کہ میرے نبی کی عظمت کا اقرار و تکرار صرف امتیوں کے لیے نہیں، کائنات کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے۔ جب میرے کریم نے معبد کی تاریخ کٹھیا کو نور نگر بنایا تھا تو اس کے جو جملے تھے وہ امتی ہونے کی وجہ سے تھے؟ نہیں، کلمہ تو بھی پڑھے گی، کلمہ تو ابھی پڑھے گی۔ اس نے تو میرے نبی کا صرف ظاہراً جمال دیکھا، صرف ظاہری جمال دیکھا ہے تو کہتی ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ وسیم ہے، وہ قسیم ہے۔ دور تھا تو بڑا پیارا تھا، جب قریب آیا تو دل ہی لے گیا۔ اس نے کہا نام تو بتا، اب نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ میرے نبی کے خد و خال دیکھ کر، میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ دیکھ کر، نگاہ میں برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، یہ بات کیا ہے انہیں دیکھنے کی تاب نہیں۔ اب نام تو پوچھا ہی نہیں تھا، کہنے لگی ان کا نام مبارک، کیونکہ برکت دے گئے نا، مبارک نام تھا، برکت دے گئے۔ اب اس کوالٹی کا جو اقرار اس نے کیا، امتی ہو کر نہیں، دل کی بات مان کر، جو نقشہ اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اب ساری سائنس آرتھوپیڈک آپ کے بے شمار ہیں، آپریشن کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، اس کی تعریف کرنا مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ سب کے لیے لازم بن جاتا ہے۔ بھئی اس سے آپریشن کروایا، کام ہو گیا ہے، کائنات میں کوئی ایسا آرتھوپیڈک لے کر آؤ کہ جو ٹوٹا ہوا بازو اپنا لعاب دہن لگا کر اس کی جگہ پر چھوڑ، دعوت فکر ہے
پہ رکھ دے، ہر ریشہ اپنی اپنی جگہ پر جڑ جائے، اگر نہیں تو پھر مان میرے نبی کی عظمت کو کہ ایسا کائنات میں نہ آیا تھا، نہ آئے گا، نہ ہوا ہے۔ بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں آپ کے، آپ آنکھ بنوا لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں عالی صاحب یہ چشمہ کہاں سے لگوایا تھا، کس ڈاکٹر نے فٹ کیا، کہتے ہیں فلاں نے۔ آپ نے آنکھ کا آپریشن کہاں سے کروایا، کہتا ہے فلاں جگہ سے۔ ٹھیک ہے، بڑا کامیاب ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا آئی اسپیشلسٹ لے کر آ کہ قطادہ آنکھ کا ڈیلا لے کر سامنے آ جائے اور وہ اپنی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی کو لگا کر اس کی جگہ پہ ایسے آنکھ پہ لگا کر ڈیلا فٹ کر دے، ہر دیشہ اپنی اپنی جگہ پہ جڑ جائے، ساری زندگی تا دم وصال پہلے سے بھی زیادہ وہ آنکھ دیکھے۔ لا اگر نہیں تو پھر مان میرے نبی کی عظمت کو، پھر مان میرے نبی کی عظمت کو۔ کائنات میں بڑے بڑے الیکٹرک انجینئر اماموں نے پیدا کیے، دنیا بھر میں بڑے ہیں۔ کوئی ایسا لے کر آ جو لکڑی کی سوٹی کو پکڑے، لکڑی کو ایسے پکڑے، لکڑی کی سٹک لے اس کو پکڑے اور ہاتھ لگا کر اس کو ٹارچ بنا دے۔ لاؤ، اگر نہیں دین والے حضور کے غلام تو مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، اور ہم اس وقت تک مانتے اور ذکر کرتے ہیں جب تک ہم پہ فتویٰ نہیں لگ جاتا۔ ہم تو اتنے پکے اس بات میں جو ہے نا وہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا پائے سگ رسید مجنون خلق گفتہ اینچ بود گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود۔ سبحان اللہ۔ بول جائے نماز پڑھ کے آئے، فارسی نہیں پڑھ کے آئے، فارسی پڑھنے والے بندے میں ملتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو بڑا مواد ہوتا ہے۔ کہتا پائے سگ رسید مجنون خلق گفتہ اینچ بود، بابا جی مجنون نے کتے دے پیر چوم لے، خلق گفتہ اینچ بود، وہ ایک ہی کیتا ہی کہندہ مینوں نہیں پتا، گفت آکھن لگا گاہے گاہے، وہ ایک کدی کدی این در کوئے لیلا رفتہ بود، ایک کدی کدی لیلا دیا گلیاں جو پھردا ہی آگے۔ مینوں نہیں پتا میں کی کیتا ہے، ایک کدی کدی لیلا دیا گلیاں جو پھردا ہی، وہ جتھے او دے قدم لگے اتھے ایدہ قدم لگا ہوئے گا، میں تو او دے پہ چمنا ہوا۔ ہم تو عشق میں اتنے دیوانے ہیں اپنے حبیب کے لیے، کملی والے کریم آقا کے لیے۔ خدا کی عزت کی قسم، اب کائنات میں آپ کو دنیا کی عقل کے مطابق، دنیا کی فکر، آپ کے فہم و ادراک، آپ کی انگلش، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس کے مطابق، الجبرا کے مطابق کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اور سن، کائنات کا ہر علم، ہر فہم، ہر ادراک جو ہے وہ علم مصطفیٰ کی خیرات ہے، علم مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو عظمت اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اب دنیا والے بھی اس کا اقرار کریں، لیکن وہ کیا، کسی عاشق دیوانے سے پوچھا تھا کسی نے کہ تو ہمہ وقت اپنے کریم کے گیت گاتا ہے، اپنے یار کی باتیں کرتا ہے، یہی تو رومی کشمیر نے کہا تھا جو کسی کا عاشق ہوئے کرتا، سو مگر بہانے پاکے او دے مرنے مرتا۔ بابا جی کہنے لگا کہ جناب کیا بات ہے، تم ہر وقت اپنے کریم کی باتیں کرتا ہے، اسی کے گیت گاتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، تمہارا اس کا تعلق کیا ہے، تمہارا اس کا رشتہ کیا ہے، اس کے نقش و نگار کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے؟ کہتا ہے چھوڑ میرے کریم کی بات نہ سن، اور اس نے ایسی اپنے عشق کی عکاسی کی۔ بابا جی ہمارے سلسلہ قادری میں، سلسلہ چشتی میں، سلسلہ سہروردی میں، سلسلہ سروری میں، سلسلہ سلطانی میں اس بات کو وظیفہ جاں بنا لیا گیا ہے۔ اس نے ایسا درود لکھا میرے نبی کی شان میں، کہتا ہے سن میرا اس سے رشتہ کیا ہے اور میرا کریم کیا ہے، صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، کہتا ہے تمہارا اس سے تعلق کیا ہے،